الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ آج کا دن ہم سب کے لیے ایک افسردہ دن ہے کہ ہمارے عظیم علاقے کے اندر خیرخواہی کرنے والے چودھری محمد اسماعیل صاحب اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ ان کا ملنا، ان کا خلوص، ان کی یادیں ہمارے ساتھ ہیں اور مشعل راہ ہیں۔ آج ان کے بچوں کو اس نعمت سے دوری ہوئی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کی تھی۔ حدیث مبارک آپ علماء سے سنتے ہیں اور میں اس وقت آپ کے سامنے کیا بیان کروں، حضور والا کا حکم ہے، میں کھڑا ہو گیا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور اس کا اگلا حصہ، اس کا مفہوم کہ اس جنت کا دروازہ باپ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا، اس پہ عرض کرتا ہوں کہ جس رات جس کا باپ اس پہ ناراض سویا اور اس رات سمجھ لو کہ اس پہ اس کا رب بھی ناراض ہے والد کی ناراضگی کو۔ آج وقت ہے ہمارے سامنے، ماں اور باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہیں اللہ کی طرف سے، آج ہم ان کی قدر کر لیں، آج ہم ان سے وہ وفا کر لیں اور اس طرح کا کام کر لیں۔ قرآن جس پہ درس دے رہا ہے، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس کی تفسیر بہت زیادہ ہے کہ اللہ یہ میرے والدین جو ہیں ان پر تو رحم فرما، جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرمایا۔ اس کے حوالہ سے عرض یہ ہے کہ صرف دعا کا تعلق ہی نہیں اس جگہ پر، اس میں پورا قانون وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ کے اوپر جو ہے اللہ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ وصیت کی ہے والدین کے متعلق، کہ اپنے والدین کے متعلق اور بھی احکامات شریعہ قرآن میں بیان ہوئے۔ وصیت کا لفظ جو ہے اس جگہ پر استعمال ہوا تو خاص اہمیت ہے۔ ماں اور باپ ایک ایسے دو منور ستون ہیں کہ اگر آپ ان کے سائے میں رہیں تو دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیابی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستو، ہم نے جانا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آپ آج وفا کر لیں، دنیا سے وفا کریں گے دنیا کچھ نہیں دے گی، دنیا داروں سے وفا کریں گے کچھ نہیں ملے گا۔ وفا کا وقت ہے اس بھی زمانہ جبکہ فحاشی اور یعنی عروج بھی ہے، اس زمانہ میں وفا کس سے کرنی ہے؟ وفا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کرنی ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس میں پہرا دے دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کر لی، تو رب کعبہ کی قسم قیامت والے دن کوئی خوف نہیں ہوگا، قیامت والے دن کوئی رنج نہیں ہوگا، قیامت والے دن کوئی دکھڑا نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں تم غلام مصطفیٰ بن کر رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اہل بیت اطہار، آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کے صحابہ کرام کی ناموس میں پہرا دیا۔ اور یہی وہ محبت رسول ہے جو وحدت الہی کی خبر دیتی ہے۔ محبت رسول جو ہے اللہ کی معرفت دیتی ہے، محبت رسول جو ہے اولیاء کاملین کی مجلس دیتی ہے۔ آپ رسول اللہ سے محبت کریں، اللہ آپ کو زندگی میں نیکوں کی صحبت اختیار کر دے گا، ان کی مجلس اختیار کر دے گا۔ اور جب انسان اولیاء اللہ کے ذریعے، اولیاء کاملین کے ذریعے اللہ کے محبوب کی معرفت پاتا ہے تو اللہ اس کو اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے، اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام سے لے کے آج تک کے جتنے بھی ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین ہیں اور قرون اولیٰ کے جتنے بھی مشائخ ہیں، سب نے اسی فارمولہ کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ آج نیکیاں کر لیں، آج یہ وقت ہے، جاگ لے جاگنا ہے، افلاک کے سایہ تلے حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سایہ تلے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم
أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اے پاک پروردگار، جمعۃ المبارک کی خاص ساعتوں میں اللہ تیرے بندے تیرے محبوب کے غلام ہاتھوں کو اٹھا کے تیری بارگاہ میں عرض گزاریں، مولا مولا ہمارے اس عمل کو قبول فرما۔ مولا آج جمعۃ المبارک کا دن عظیم دن، سردار دن ہے۔ اے اللہ تیرا بندہ اے مومن تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تیری بارگاہ کے اندر آ رہا ہے۔ مولا ہم نے جتنا بھی کلام پڑھا اے اللہ سے قبول فرما، یہ تحفہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما۔ اہل بیت اطہار ازواج مطہرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو عطا فرما، تمام اولیاء کاملین کو عطا فرما، تمام حاضرین کے والدین کو عطا فرما، جميع مسلمانوں کو اس کا اجر و ثواب عطا فرما، خصوصاً اس پاک کلام کا ثواب چودھری محمد اسماعیل صاحب مرحوم مغفور کو عطا فرما۔ اے اللہ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان پر رحمتوں برکتوں کو نزول فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نے جو یوم جمعہ کے لیے خوشخبریاں سنائی مولا وہ ساری نعمتیں ان کو آج عطا فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں پہنچنے والے ہیں، اے اللہ ان کی قبر میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمانا، اے اللہ سوالات میں آسانی پیدا فرمانا۔ اے اللہ اپنے محبوب کا دیدار انہیں ملنے والا ہے، رسول اللہ کا دیدار قبر میں ملنے والا ہے، چہرہ والضحا کے صدقے اے اللہ چہرہ مبارک کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان کے طفیل اللہ ان کی بخشش اور مغفرت فرما دینا۔ اے اللہ رحم کرنے والے رحم فرمانا۔ مولا تیرے بندے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، مولا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج یہ اپنوں کو ملنے جا رہے ہیں مولا اپنے فضل و کرم کے ساتھ نجات کا راستہ عطا فرمانا، امن والا راستہ عطا فرمانا، میدان حشر تک قبر کے اندر برزخ میں رہنا ہے مولا۔ جب اٹھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے پہنچے، اے اللہ اس مقام پہ لے جانا جہاں تیرا دیدار ہونا ہے۔ اے اللہ ان کی نسبت نیکوں کے ساتھ تھی، اولیاء کے ساتھ تھی، اے اللہ تیرے مقبول بندے کی نسبت سے امامت کے فرائض تیرے ایک نیک بندے نے سر انجام دیے، مولا فرما نیکی کے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے بعد کے گھر میں ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ ہم جتنے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں ہمارے گناہ معاف فرما، سچی توبہ نصیب فرما، قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب تک زندہ رہے اسلام پہ، جب موت آئے تو ایمان پہ، عقیدہ اہل سنت پہ موت عطا فرمانا، ناموس رسالت کی راہ پر موت عطا فرمانا، رسول اللہ کی وفا میں چلتے ہوئے موت عطا فرمانا، قرآن و سنت سے ادب کے اوپر ہمیں پابند کر دے۔ اے اللہ ذاکرین کے ساتھ رکھ، اولیاء کاملین کے ساتھ نیکوں کا راستہ عطا فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔